بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. واجب الاحترام حضرات علماء کرام و بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے کائنات کی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہستی امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین انیس الغریبین طٰہٰ و یاسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کی خدمت عالیہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ عید سارے عالم اسلام کے حق میں رحمت کا، عروج کا، کامیابی کا، خیر و عافیت کا سامان بن کر آئے۔ میرے محترم بھائیوں، مذہب اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ میانہ روی کو اسلام پسند کرتا ہے۔ اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خوشی کے موقع پر یا خوشحالی کے موقع پر انسان حد سے تجاوز کرے، اور اسی طریقے سے غم کے موقع پر انسان حدود شریعہ کو پھلان دے۔ اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بے شک آج عید کا دن ہے، خوشی کا دن اور وقت ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ عید کا یہ دن عبادت کا دن ہے۔ یہ کوئی موج و مستی، لہو و لعب، کھیل کود اور تاشے تماشے کا دن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ایک نماز کا اضافہ کر دیا کہ میرے بندو آج عید کا دن ہے، ایک نماز زیادہ پڑھو۔ آج عید کا دن ہے، اپنی نماز میں 6 زائد تکبیروں کا اضافہ کر دو، اس لیے کہ عید عبادت کا دن ہے۔ چنانچہ عام دنوں کی بنسبت آج امت مسلمہ 6 نمازیں ادا کرتی ہے، اور عام دنوں کی بنسبت آج 2 رکعت نماز میں 6 زائد تکبیرات کہے جاتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اسی طریقے سے عید الفطر کا یہ مبارک دن اللہ تعالی ہماری زندگی میں داخل فرما کر ہمیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، آج عید کے دن تم نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل کیا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، اور اپنے آپ کو تم نے معطر اور معمر کیا ہے، اور اپنے آپ کو تم نے عطر سے، خوشبو سے، سرمے سے سجایا اور سنوارا ہے، اور خود چل کر تم عیدگاہ کو نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو۔ میرے بندو یاد رکھنا، میری عزت اور جلالت کی قسم، وہ دن تمہاری زندگی میں ضرور آنے والا ہے۔ آج تم نے خود غسل کیا ہے، ایک دن لوگ تمہیں تختے پر لٹا کر غسل دیں گے۔ میری عزت کی قسم، آج تم نے خود نئے کپڑے پہنے ہیں، لوگ تمہیں کفن پہنائیں گے۔
آج تم نے خود عطر لگایا ہے، اپنے آپ کو سجایا اور سوارا مزین کیا ہے، میری عزت کی قسم بہت جلد تمہاری زندگی میں وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ جنازے میں لٹا کر تمہیں سجائیں گے، سواریں گے اور تمہارے مردہ اور بے حس جسم پر خوشبو ملیں گے۔ آج تم خود چل کر آئے ہو، میری عزت کی قسم وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ تمہیں جنازے پہ کندھے پہ سوار کر کے اٹھا کر لائیں گے۔ آج تم نے خود نماز پڑھی، وہ دن آنے والا ہے کہ تمہارا جنازہ سامنے رکھ کر نماز پڑھی جائے گی، تمہاری نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ میرے بندو، آج آئے ہو عید کے لیے، عیدگاہ کی طرف، چند منٹوں میں گھنٹوں میں واپس اپنے گھر کو جاؤ گے۔ میری عزت اور جلالت کی قسم وہ دن تمہاری زندگی میں آنے والا ہے جب تمہارا جنازہ سوار کر ایک مرتبہ تمہارے گھر سے نکال کر لائیں گے تو پھر دوبارہ تمہیں اپنے گھر کو واپس لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ میرے بندو، وہ دن آنے سے پہلے سچی پکی توبہ کر لو، اس دن کی تیاری کر لو۔ میں تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ تو یہ دن جہاں عبادت کا دن ہے اور ہماری زندگی میں آ کر ہمیں آخرت کی موت کی یاد دلاتا ہے، اور اسی طرح یہ دن ایثار کا، ہمدردی کا، درد مندی کا، خیر خواہی کا، اتحاد کا، اتفاق کا یہ پیغام دے کر جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کا، خیر خواہی کا، درد مندی کا وہ معیار قائم فرمایا ہے۔ آپ نے پیٹ پر 2 پتھر باندھ کر کافروں کو آپ نے کھلایا ہے۔ یہودی کے جنازے کو دیکھ کر آپ نے آنسو بہایا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹے گئے، اللہ کا رسول مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ زانی پر پتھر مارے جا رہے ہیں، آپ کی خیر خواہی کا یہ عالم ہے کہ آپ آنسو بہاتے ہیں۔ آپ نے ایثار کے وہ نمونے قائم فرمائے۔ چنانچہ آج امت مسلمہ پر صدقے فطر کو واجب قرار دیا گیا کہ عید ایثار کا، درد مندی کا دن ہے۔ آج غریبوں کو بھی اپنی خوشی میں تم شامل کر لو، غریب کو بھی نیا کپڑا پہناؤ۔ جب تم اچھا کھانا کھاتے ہو تو غریب کو بھی اچھا کھانا کھلاؤ۔ صدقے فطر واجب کر کے ایثار کا سبق دیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح عید الفطر کا دن تھا، آپ خود غسل فرما کر تیار ہو کر حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر عیدگاہ کی طرف روان دوا ہیں۔ راستے میں بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور جشن کا اظہار کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح، تحمید اور تقدیس کو بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اقدس ایک چھوٹے سے معصوم بچے پر پڑتی ہے، جو بجائے کھیل کود کرنے کے، اس میں شامل ہونے کے، نئے کپڑے پہننے کے، آج وہ بچہ بیٹھ کر آنسو بہا رہا ہے۔ جس نبی نے خود یتیمی کا زخم کھایا ہو، جس نبی نے خود یتیمی کا درد اٹھایا ہو، اسے یتیم بچوں کو دیکھ کر سمجھ لینا کیا مشکل ہے۔ صحابہ کرام آگے بڑھتے ہیں، اس بچے کو لینا چاہتے ہیں، اسے اٹھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھوڑ دو، یہ میرا حق ہے۔ آگے تشریف لائے، بیٹا کیا قصہ ہے، کیوں روتا ہے؟ قربان جائیں اس بچے پر۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، جس یتیمی کے درد سے آپ گزرے ہیں، آج میں اسی درد سے گزر رہا ہوں۔ جو زخم یتیم ہونے کا آپ نے کھایا ہے،
اس درد کو، اس مصیبت کو، اس پہاڑ کو میں سہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا جب تک میں اللہ کا رسول ہوں تو یتیم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گھر واپس لے گئے اور اسے غسل دیا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ حسنین کے اچھے کپڑوں میں سے نئے اور اچھے کپڑے اس بچے کو پہنائے جائیں۔ اس بچے کو سجایا، سوارا، خوشبوؤں سے معطر کیا اور فرمایا اما ترضا ان عائشہ امک و اباکی محمد، بیٹا کیا اب تو خوش ہے، کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ عائشہ تیری ماں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ ہو، فاطمہ تیری بہن ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مدینہ المنورہ کا خوش نصیب بچہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے۔ میرے محترم بھائیوں، غریبوں کی مدد کا وہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پڑھایا ہے۔ قربان جائیں اس نبی کی جوتیوں پر۔ باہر نکلتے ہیں اور بچے سے فرماتے ہیں کہ بیٹا آج تو عیدگاہ کو چل کر نہیں جائے گا، آج تو نبوت کے نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ کیا خوش نصیب بچہ ہے۔ بچے کو لے کر نکلے، راستے سے جہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے، اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کاش میں بھی یتیم ہوتا۔ جو بچے ہنس رہے تھے ان کی چیخیں نکل گئیں، کاش آج میرا باپ بھی نہ ہوتا تو یہ مقدر، یہ نصیب مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ اب عیدگاہ پہنچے، نماز عید ادا فرمائی، ممبر رسول پر آپ قدم رنجا ہیں۔ بچہ چاہتا ہے کہ صف میں بیٹھ جائے، عام صف میں شامل ہو جائے۔ قربان جائیں اللہ کے رسول نے ایثار کا کیا سبق پڑھایا، غریبوں سے، امت کے پسماندہ طبقات سے ہمدردی کی کیا نصیحت فرمائی۔ آپ خود ممبر پر تشریف فرما ہیں اور اس یتیم بچے کو بلاتے ہیں کہ بیٹا آج تو عام صف میں نہیں بیٹھے گا، آج تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ممبر پر بیٹھے گا۔ عید کا یہ دن ایثار کا سبق دے کر جاتا ہے۔ اپنوں کی مدد کرو، غیروں کی مدد کرو، انسانیت نواز بنو، دل کی دنیا کو پاک رکھو۔ آج کا یہ دن سب سے اہم پیغام اتحاد کا دے کر جاتا ہے۔ اختلاف اور انتشار سے بچو، اپنے مفاد کے لیے ملت کا سودا نہ کرو، اپنے فائدے کے لیے امت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، اپنی غرض کے لیے لوگوں کے درمیان پھوٹ نہ ڈالو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے پاس دولت تو ہے نہیں کہ میں تمہیں وراثت میں دولت دے کر جاؤں۔ آج میں وہ اللہ کا رسول آج زندگی کی آخری رات گزار رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے گھر میں چراغ تو ہے لیکن اس میں تیل نہیں ہے، میرے پاس دولت ہے کہاں کہ دولت دوں، لیکن یاد رکھنا اے میری امت، دو چیزیں میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کا کلام ہے، دوسرا میرا طریقہ ہے، میرا کردار ہے، میری طرز زندگی اور میرا اسوہ حسنہ ہے۔ جب تک تم لوگ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہو گے، اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم دنیا کی کوئی حکومت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے محترم بھائیوں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں،
ریاست کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عالم اسلام کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آج سب سے زیادہ شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپسی اختلاف کو مٹائیں اور اپنے دلوں سے نفرتوں کو مٹائیں، اپنے دلوں کی دوری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عیدگاہ میں سجدہ کر کے ظاہری طور پر گلے مل جانے سے محبت پیدا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے دل کی دنیا کو نفرت کی، عداوت کی، بغض و حسد کی ناپاکی سے پاک کرو، تب جا کر اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اس مجمع پر اللہ فخر فرمائے گا۔ بہرحال عید کا یہ دن آج اتحاد کا سبق پڑھا کر جاتا ہے، امت مسلمہ کو متحد اور متفق رہنے کی نصیحت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جوڑ کر رکھا۔ میرے محترم بھائیوں، پیٹ پر پتھر باندھ کر اللہ کے رسول نے امت کی تعمیر فرمائی ہے۔ اپنے مفاد کے لیے اسے نہ توڑیں، اختلاف نہ پیدا کریں۔ آخری گزارش ہے، ملک کا الیکشن ہمارے سامنے ہے۔ ان حالات میں اگر صحیح معنوں میں ان حالات کا ہم سامنا کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو دو کام کرنے ضروری پڑیں گے۔ ایک، اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کو علم کے دولت سے آراستہ کرنا پڑے گا، اور دوسرا ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کا جو دستوری حق ہے، جو قیمتی ہتھیار اس ملک کے دستور نے ہمیں ووٹ کی شکل میں دیا ہے، اس کا صحیح طور سے استعمال کریں۔ ووٹ کا غلط استعمال نہ ہو، ووٹ کے تعلق سے غفلت نہ کریں۔ 26 تاریخ کو، 7 مئی کو ریاست کرناٹک کے بلکہ ملک کے مسلمانوں کا جہاں جہاں بھی جس تاریخ کو الیکشن ہے، میرے محترم بھائیوں، اس دن ان کے لیے سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ جتنے احباب ہیں وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، اپنے ووٹ سے غفلت نہ کریں۔ میں اس کے تعلق سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن حالات اور وقت کی شدید یہ گرمی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں بس اتنا کہوں گا، آپ کے گھر کا رشتہ دار اللہ نہ کرے اگر کوئی اسپتال میں بھی وہ بیماری کے بیڈ پر سویا ہوا ہو تو اسے بھی اٹھا کر لائیں اور اس کا بھی ووٹ ڈالیں۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ آج ملک کے اندر امن اور سالمیت ہم چاہتے ہیں، اپنے حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کو ووٹ کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا اور 100% اس کا استعمال کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کریں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے ملک کے امن و امان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ملک کے اندر امن پسند، انصاف پسند حکومت کا قیام عمل میں آئے، انصاف پسند اور عادل حکمران کا اللہ انتخاب فرمائے۔ یہ عید سارے عالم اسلام کی زندگی میں کامیابی، خوشحالی، عروج، خیر و عافیت کا سامان بن کر آئے، اور آخرت میں نجات کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن کر آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لک الحمد لک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفینا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا ودود یا ذا العرش المجید، یا فعال لما یرید، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ، ہم سب تیرے حقیر، فقیر، عاجز بندے ہیں۔ بڑے مبارک دن میں، بڑے مقدس مقام پر اپنے گنہگار ہاتھوں کو اٹھائے، اپنی ناپاک اور گنہگار زبان سے تجھ سے بھیک مانگتے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے جو ہو سکا وہ کر کے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ تیری عزت کی قسم اے اللہ، ہمارے نماز، روزے، سجدے، تلاوت، تراویح، صدقے، خیرات، اعتکاف،
ہرگز اس قابل نہیں ہے مولا کہ تیرے دربار میں وسیلے کے طور پر پیش کر سکے۔ اے اللہ ہم تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ آج اس عیدگاہ میں جس نے بھی سجدہ کیا، سر جھکایا اور ہاتھ اٹھایا ہے مولا، اس کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، کسی کا سر جھکانا بیکار ضائع نہ جائے مولا۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے مولا، پر اے پروردگار مسجود ہونے میں تو ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، معبود ہونے میں تو ہماری عبادت کا حاجت مند نہیں مولا۔ تجھے اپنی کبریائی کے لیے ہمارے اللہ اکبر کی کوئی ضرورت نہیں مولا۔ اے اللہ تو اللہ الصمد ہے، تو اللہ الغنی ہے، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، بھکاری ہیں مولا۔ تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے ہیں، امت کی فریاد لے کر آئے ہیں، ظالموں کی شکایت لے کر آئے ہیں مولا، اپنا دکھ درد سنانے کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو وہ پروردگار ہے مولا جو بتائے بغیر بھی جان لیتا ہے، سنائے بغیر بھی سن لیتا ہے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے جس میں بچے بوڑھے جوان سب ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں مولا، اس مجمع میں کوئی تو بندہ ہوگا جس کی کوئی نیکی، اس کی آمین تجھے پسند آئی ہو تو سارے مجمع کی بخشش فرما دے، سارے مجمع کی مغفرت فرما دے مولا۔ پتہ نہیں اس مجمع میں کون بندہ کیا درد لے کر بیٹھا ہے، کن مصائب اور مسائل میں پھنسا ہے، کن مصیبتوں کا شکار ہے، کس کی کیا حاجتیں ہیں، کس کے دل میں کیا طوفان چھپا ہے، کس کی زبان پر کیا فریاد ہے۔ اے علیم بذات الصدور آقا، اس سے پہلے کہ ان کے ہاتھ دعا سے نیچے آئیں، اس سے پہلے کہ اے اللہ یہ مجمع عیدگاہ سے باہر جائے، ان سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، ان سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ وہ صحابہ کرام بڑے خوش نصیب تھے جن پر حالات آتے تھے تو وہ تیرے حبیب کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے دعائیں کرواتے۔ اے اللہ آج ان ہاتھوں سے، ان دعاؤں سے امت محروم ہے پروردگار۔ اے اللہ بہت سارے نوجوان اے اللہ جن کے ماں باپ کو تو نے زندہ رکھا، جب ان پر حالات آئے تو وہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کرواتے ہیں، باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ اے اللہ تو نے نبی کو بھی ماں کی دعا کا محتاج بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ماں کو دفن کر کے جا رہے تھے، تو نے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ آئندہ سے ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، جس بندے کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی اس سائے کو میں نے اٹھا لیا ہے۔ اے اللہ اس مجمع میں بہت سارے یتیم ہوں گے پروردگار۔ اے اللہ تجھے تیری عزتوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری سزاؤں کو معاف فرما دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے۔ امت کے بچے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں، ایک گھنٹہ مولا یہ مجمع اتنی تیز دھوپ کو برداشت نہیں کر سکا۔ فلسطین کے غزہ کے وہ بچے جن کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، اے اللہ ہماری ماں اور بہنیں جن کے گھروں کو توڑ دیا گیا، جن کی دیواروں کو منہدم کر دیا گیا، اے اللہ ان ٹکڑوں پر بیٹھ کر بھی وہ سجدہ کر رہے ہیں، تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اے اللہ بھوکے اور پیاسے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا غریب فقیر میں ہوں، مجھ سے بڑا فقیر میری امت میں پیدا نہیں ہوگا کہ بھوک کی وجہ سے میں پیٹ پر پتھر باندھ کر جاؤں گا۔ اے اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ آج فلسطین اور غزہ کے بچوں نے
تیرے حبیب کی سنت کو زندہ کر دیا. انہوں نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیے. مولا ان پتھروں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، ہم جیسے مجرموں کو معاف فرما دے. ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے، ہم مجبور ہیں. تیری عزت کی قسم پر تو مجبور نہیں ہے، ہم تو عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے. اے اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتے ہیں. اے اللہ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے دے یا ان کو پکڑ لے. مولا اے اللہ بھیج دے بدر کے ان فرشتوں کو، آج ان کی بڑی سخت ضرورت ہے. حنین کے فرشتوں کو اتار دے، ان کی بڑی سخت ضرورت ہے. مولا ظالموں نے ہمارے بچیوں کے سروں کو ننگا کر دیا، ہمارے حجاب اور حلال پر پابندی لگا دی. اے اللہ ہمارے حقوق کو ضائع کر دیے، ہمارے حقوق کو اے اللہ انہوں نے سلب کر لیا. مولا ہمیں غلام بنا دیا، ہمیں ذلیل کر دیا. مولا کوئی ایک تکلیف، کوئی ایک درد ہو تو تجھے بتائیں. اللہ تو وہ پروردگار ہے جو امت کے حالات کو، بندوں کے خیالات کو اے اللہ تو بتائے بغیر جان لیتا ہے. اے اللہ یہ سارا مجمع آج تیرے دربار میں سائل بن کر آیا ہے، بھکاری بن کر آیا ہے، فقیر بن کر آیا ہے. بھیگ ڈال دے مولا، اے اللہ بھیگ ڈال دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. امت کے بیماروں کو صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما، بے قصوروں کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس ملک کا الیکشن درپیش ہے، ظالم سینہ تان کر چل رہے ہیں، بڑے لمبے چوڑے دعوے کر رہے ہیں. اے اللہ تیری عزت کی قسم، موت و حیات کا مالک تو ہے، ملک اور حکومت تیرے قبضے میں قدرت میں ہے. اے اللہ کامیابی اور ناکامی تیرے قبضے قدرت میں ہے. مولا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ملک کی حکومت کو تبدیل فرما دے، نیک حکمرانوں کا انتخاب فرما دے، ایسے بندوں کو اللہ عہدوں پر بٹھا اے اللہ جو تیرے بندوں کے حقوق کا خیال رکھے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، مذہب کے طور پر لوگوں کو آپس میں نہ لڑائیں، انسانیت کو، ملک کے باشندوں کو بھوکا نہ ماریں، اپنے مفاد کے لیے لوگوں کی عزتوں کی اور دھجیاں نہ اڑائیں، ان کی جانوں سے نہ کھیلیں. مولا اس ملک کے انتخاب کو صاف اور شفاف طریقے سے، پرامن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچا دے، سازشوں کو ناکام کر دے، مکر و قید کا خاتمہ کر دے. اے اللہ انصاف پرستوں کو، خدمت گزاروں کو، نیک نیتی لے کر سیاست میں قدم رکھنے والوں کو کامیابی عطا فرما. اے اللہ جنہوں نے بھی ہم سے دعاؤں کی گزارش کی ہے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، یا جن کا بھی ہم پر حق ہے، چھوٹا یا بڑا احسان ہے، جو بھی ہماری دعاؤں کے آرزومند ہیں، مولا ان سب کو اپنے دنیا اے اللہ تو دنیا اور آخرت کی عزتیں، برکتیں، نعمتیں، راحتیں، سعادتیں، وسعتیں نصیب فرما. زندگی کے ہر قدم پر ان کو کامیابی عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. اے اللہ ہر طریقے سے ان کو آباد فرما، ان کی دنیا کو بھی آباد فرما، ان کی نسلوں کو خوشحال فرما، ان کی آخرت کو بھی آباد فرما. ہم نے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق تجھ سے بھیک مانگی ہے، تو اپنے شان کے مطابق ہم سب کو بھیک عطا فرما. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے تیرے حبیب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.